السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا باپ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگی۔ زندگی میں کسی کا حق نہیں ہوتا اولاد میں سے، ہاں اگر کوئی دینا چاہے، اور نہ ہی شریعت پابند کر دیجیے کسی کو۔ شریعت تو کہتی ہے آپ وراثت کے نظام کے اوپر ہی رہیں، وہی بہتر شکل ہوتی ہے، اس میں خرابیاں کم ہیں۔ زندگی میں تقسیم کرنے میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ اجازت تو ہے، ہبہ ہدیہ ہوتا ہے، اولاد کو دینا ہوتا ہے، کسی اگر کوئی دے تو وہ خوشی خوشی، اگر اپنی رضا دلی رضامندی سے، تو برابر برابر، جیسے بیٹے کو لاکھ اور بیٹی کو بھی لاکھ۔ نفقے میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کو ضرورتوں کے حساب سے خرچہ کر دیا، لیکن جب ہبہ مال پراپرٹی کوئی اپنی جائیداد خوشی خوشی اپنے بچوں کو دے ہبہ ہدیہ کے طور پہ، تو پھر وہ برابر برابر دے گا، نہیں تو یہ ظلم ہوگا۔ اگر غلط کیا ہے تو پھر وہ بھی ہبہ کسی ایک کو کر دی یا کسی ایک کو نہ کیا، تو جو کسی کو کیا وہ بھی واپس لے لینا چاہیے باپ کو، اور صحیح صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر باپ ایسے کر کے فوت ہو جائے تو پھر بچوں کو پیچھے چاہیے کہ وہ مسئلے کو سیدھا کریں، سب کو دیں، بھائی بہن آپس میں برابر برابر بانٹیں۔ اور دیکھیں، زندگی میں مال بانٹنے کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ صحیح شکل تو یہ ہے بندہ وصیت بنا دے کہ میرے بعد میرے سب وارثوں کو جائے، صحیح شکل یہی ہے۔ لیکن اگر اس نے غلط غلط تقسیم کی زندگی میں، تو کس کی پکڑ ہوگی؟ باپ کی ہوگی نا۔ بچے تو اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ باپ کے مسئلے کو سیدھا کیا جائے، اگر باپ نے غلط کر بھی دیا، بچے تو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے جو زندگی کے بعد کے مسئلے ہیں، آپ زندگی میں ہی اپنے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اکثر جو لوگ کرتے ہیں وہ غلطی ان سے ہو جاتی ہے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں، ان سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑیں۔ ہاں اگر آپ نے زندگی میں ہی اپنا سارا مال بانٹ دیا، تو آپ کو بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے نا زندگی میں، قرض ہو سکتا ہے، وہ بعد میں تو قرض اتارا جاتا ہے نا پہلے۔ اگر آپ نے سارا مال بانٹ دیا، اولاد نافرمان ہو گئی، آپ کے اوپر قرض آ گیا، تو یہ ساری خرابیوں سے آپ پہ آ سکتی ہیں پھر۔ تو بعد میں پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعد میں بندہ بعض اولادیں اس طرح خیال نہیں رکھتی ماں باپ کا، پھر گھر سے بھی نکال دیتی ہیں جب ان کے نام کر دی جائے، سب کچھ ان کو دے دیا جائے۔ تو اس مال کی خاطر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ اگر اپنی بات آپ اولاد کو منوانا چاہتے ہیں کوئی دینی والے سے، اگر آپ نے سب کچھ اولاد کو ہی دے دیا، تو شاید کل کو آپ ان کو کوئی حکم دیں، شرعی حکم دیں، وہ نہ مانیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے اوپر اختیارات آپ کے پھر ہی ان کے اوپر رہیں گے، جب آپ کے پاس اختیارات، آپ کے پاس مال ہوگا، پھر ہی وہ آپ کو کچھ سمجھیں گے، کچھ سنیں گے۔ تو اس لیے اگر مال بانٹ دیا تو وہ تو یہی کہیں گے اب آپ کے پاس کیا ہے۔ تو اس لیے اب وہ احساس نہیں رہا لوگوں میں جو ماں باپ کا ہونا چاہیے، تو اس لیے مال کی خاطر سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہ کریں زندگی میں تقسیم کرنے کی، بلکہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد میرے بیٹی بیٹوں کو سب کو ملے۔ یہ وصیت کرنی بھی چاہیے، نہیں تو انسان گناہ گار بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے پیچھے وہ وارث صحیح تقسیم نہیں کرتے، وہ بتا کے نہیں جاتا۔ تو وراثت مرنے کے بعد ہے، زندگی میں ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، وہ سب بیٹی بیٹوں کو پھر یہ لحاظ رکھتے ہوئے سب بیٹی بیٹوں کو آپ برابر دیں گے۔ یہ نہیں کسی کو کم دے دیا، کسی کو سے محبت ہے جس کے پاس آپ رہ رہے ہیں اس کو زیادہ دے دیا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں کسی بیٹے نے بڑی محنت کی ہے، ماں باپ کے مال کو آگے بڑھایا ہے اپنی محنت سے، تو وہ محنت کے عوض بھی کچھ دیا جا سکتا ہے، باپ دے سکتا ہے اس کو باقیوں سے زیادہ، وہ بھی محنت کے عوض، اس طرح نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی یہ فیصلے کرنے چاہیے، اور صحیح نظام جو اللہ نے رکھا ہے وہ وراثت ہے، آپ اس کے اوپر رہیں، وہ سب سے بیسٹ شکل ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر برابر برابر، یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ آپ بیٹی کو اور بیٹے کو، جیسے وراثت میں تو بیٹی کو 50، بیٹے کو 1,00,000 ملتا ہے نا، ڈبل۔ اب ادھر ایسا نہیں ہے، یہ کیونکہ انسان خود ہی بانٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ بیوی کو بھی کچھ دے دینا چاہیے، اہل علم کی رائے ہے۔ یا پھر کہتے ہیں جی اگر کسی ایک بیوی کو دیا تو دوسری بیوی کو بھی دینا پڑے گا۔ تو جب اولاد میں مال بانٹا جاتا ہے نا، ایک ہی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں پھر برابر برابر، بیٹی بیٹے میں آپ وہ شکل نہیں کر سکتے کہ بیٹی کو 50,000، بیٹے کو 1,00,000، ادھر 1,00,000 ہی ملے گا۔ اگر بیٹے کو 10,00,000 تو بیٹی کو بھی 10,00,000، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، تحفے کے طور پہ بندہ دے رہا ہے۔
تو اس میں پھر انصاف اسے کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کسی نے غلط کر بھی دیا لا علمی کی بنا پر، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ مسئلے کو سیدھا کریں۔ اب یہ نہ وہ کہیں کہ باپ نے ہمیں دے دیا، وہ باپ کا بھی سوچیں۔ اگر باپ نے اپنی بچوں کی دنیا کی خاطر یہ سارے کام کیے، تو آپ باپ کی آخرت کی خاطر بھی ان کا مسئلے کو سیدھا کریں، نہیں تو باپ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں زندگی میں تقسیم کرنے میں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے، اگر آپ وراثت کے اوپر رہیں تو وہ سب سے اچھا، آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اولاد کے لیے بھی اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔